نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درس قرآن حکیم سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 28 آج، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم واپس اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ حضرات گرامی، انتہائی اہم آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے آغاز میں اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنے وجود، اپنی توحید، پھر اس کے بعد نبی کریم رسول الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر قرآن حکیم کی عظمت، پھر جو قرآن حکیم اور جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں انہیں جو کچھ انعامات دیے جائیں گے، پھر مشرکین کے اعتراضات، ان کے جوابات، اور آج ہے دلائل اور تعجب بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اس کے دو معنی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ایسا ہونا یہ عقل سے بہت دور کی بات ہے کہ کوئی انسان خدا تعالیٰ کا انکار کرے۔ اگر کوئی انسان زیادہ نہ سے صرف اپنے وجود ہی پر غور و فکر کر لے تو اس انسان کے لیے خدا تعالیٰ کو ماننے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ صرف اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور چونکہ کفر کے دو معنی ہیں، کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، یا کفر کا معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا، یہ دونوں معنی یہاں بن سکتے ہیں، اور کیفا کا بھی یہاں دو ہی معنی، دونوں بن سکتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ یہ انکار کے معنی، یہ کیفا یعنی یہ استفہام انکاری ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر انسان غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے اور پھر وہ خدا کو نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ سارا کفر کا سبب غور و فکر نہ کرنا ہے، سوچنا نہ ہے۔ اور دوسرے اس کا معنی تعجب بھی ہو سکتا ہے کہ کتنی عجیب سی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے اور یہ کرتا نہیں ہے، کتنی عجیب بات ہے، اور اس کے باوجود یہ اللہ کا انکار کرتا ہے، خدا کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذرا تم زیادہ نہ سی اپنی ذات پر غور کرو، تم تھے کیا، تم امواتن، تم مردہ تھے۔ ہر انسان غور و فکر کرے، میں کہاں سے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ کبھی کسی انسان نے سوچا میری حقیقت کیا ہے؟ بھائی انسان، تیری حقیقت ہے مٹی، مٹی سے ہم نے تجھے اور آگے زندگی عطا کی اور اس کو ڈیولپ کیا، تو بنا پودا، گھاس بھوس، درخت، بیج، یہ تیری شکلیں ہیں، اور ہم نے اس کو ڈیولپ کیا تو تجھے ہم نے بنایا خون، اور ڈیولپ ہم نے تجھے کیا تو بنایا تجھے منی، پانی۔ مٹی سے لے کر منی تک یہ سب کے سب مردہ ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے جی؟ تو میرے بھائی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور ہم جو کچھ بھی ہے نا، ہم جہاں صاحب کبھی انسان نے سوچا میں آیا کدھر سے ہوں؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ پتا کہ ماں باپ کے ملاب سے مرے، پر یہ پتہ نہیں ماں باپ کے ملا سے یہ جو من ہے یہ کدھر سے آتی ہے؟ یہ خون سے آتی ہے۔ یہ خون کدھر سے آتا ہے؟ یہ کھانے پینے سے آتا ہے، اور یہ کھانا پینا کدھر سے آتا ہے؟ یہ زمین میں اگتا ہے۔ تو انسان کا واپس تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ہے کھائے پیے نہ اور اس کے جسم میں خون پیدا ہو جائے؟ کوئی ہماری ایسی خوراک ہے کہ جس کا تعلق زمین کے ساتھ نہیں ہے؟ بھائی آپ کہیں گے جانور، او بھائی اللہ کے بندو، جانور بھی تو یہی گھاس پھوس کھا کر ان کا گوشت بنتا ہے نا۔ یہ سارے ہماری تمام تر خوراک کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔
انسان ادھر سے شروع ہوتا ہے، انسان کا سفر مٹی سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ انسان کے پودے کی شکل میں آتا ہے، پھر وہ پودے دانے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کوئی ہم کبھی کدو کھا لیا، کبھی سیب کھا لیا، کبھی جناب مینگو کھا لیا، کبھی ہم نے گندم کھا لی، کبھی کوئی کھایا، کبھی کوئی کھا لیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مٹی کی ہیں۔ جب کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں ان اشیاء کے کھانے سے پیدا ہوتا ہے خون، یہ چیز بھی مردہ اور خون بھی مردہ۔ پھر وہی خون جب اس کی فائنل شکل بنتی ہے تو اس کو کہتے ہیں منی، وہ بھی مردہ۔ اور جب یہ دو منی آپس میں جمع ہوتی ہیں تو اسے ایک انڈا، وہ کیا فرٹیلائزر وغیرہ، یہ سارا الگ سائنس کا موضوع ہے، یہ سب کے سب مردہ ہے۔ کبھی انسان نے اللہ پاک نے فرمایا تو سوچا یہ تمام اتنے ڈیولپمنٹ کے بعد، اتنے پروسیس کے بعد پھر ہم تجھے ماں کے پیٹ تک لے کر جاتے ہیں، کون لے کر جاتا ہے؟ کسی کا اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ کسی کا ہے؟ کوئی سبزہ اگاتا ہے، کوئی خوراک مہیا کرتا ہے؟ اچھا یہ خوراک یہی خوراک بار ہوتی ہے نا جی؟ سائنسدان ایڑی چوٹی کا زور لگا بیٹھے ہیں، اس خوراک سے خون نہیں بنا سکے۔ مانگتے ہیں نا خون، جناب بلڈ ڈونیشن دو، تو یہی پتے ہیں نا میرے بھائی، یہی بیج ہیں، یہی چاول ہے، یہی گندم ہے، یہی خوراک ہے جس کو ہم روزانہ کھاتے ہیں۔ اس کو انسان سے باہر لا کر اسے خون بنا کر دکھاؤ نا، اسی سے دودھ بنتا ہے نا جی۔ اچھا یہ ساری چیزیں رکھو نا باہر، جانور کے جسم میں جانے سے پہلے اسے خون بنا کر دکھا دو، اسے دودھ بنا کر دکھا دو، نہیں بنا سکو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کون کرتا ہے؟ یہ سارے تو آیا کدھر سے؟ کبھی غور و فکر کیے کتنے پروسیس کہاں سے تو گزرا ہے، کس مرحلے سے ہم تجھے گزارتے ہیں؟ کبھی درختوں کے بیجوں اور پھلوں کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، تجھے ہم ادھر سے تیرے ذرات کو پھر خون کی شکل میں، خون کو پھر پانی کی شکل میں، پانی کو پھر باپ کی پشت میں، باپ کو پھر ماں کے رحم میں، اور یہ ساری کیفیات سب کے سب مردہ ہیں، ان میں سے کسی میں بھی زندگی نہیں ہے۔ وَأَحْيَاكُمْ، ان تمام مراحل سے گزارنے کے بعد، ان تمام پروسیس سے گزارنے کے بعد تیرے جسم میں ہم تجھے 120 دن ماں کے شکم میں مردہ حالت میں رکھتے ہیں۔ 120 دن تک انسان، پہلے وہ 40 دن تک پانی کا پانی رہتا ہے، اس کے بعد وہی پانی بلڈ میں چینج ہوتا ہے، پھر وہی بلڈ وہ لوتھڑے میں گوشت پوست کا ڈھانچہ بنتا ہے، پھر اسی کے اوپر ہڈیوں اس کے نیچے ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں، پھر یہ شکل صورت بنائی جاتی ہے۔ 120 دن کے بعد ہم تیرے اس باڈی اور موت تو حیا، یہ جو نا ہم اس کا کنیکشن قائم کریں، وہ کنیکشن کون قائم کرتا ہے؟ جب ماں کے شکم میں انسان کا پاؤں بن رہا ہوتا ہے، ماں کو خبر ہوتی ہے میرے جسم میں کیا ہو رہا ہے، کوئی اس کو اطلاع ہے؟ آنکھ بن رہی ہوتی ہے، کوئی اس کو اطلاع ہوتی ہے؟ ہاتھ بن رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو اطلاع ہوتی ہے؟ سر بن رہا ہے، پیٹ بن رہا ہے، پورا ایک کائنات کا ایک پیچیدہ ترین، اتنی ترقی کے باوجود میڈیکل سائنس آج بھی ایک عضو پر 70 سال انسان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، انسان کے ایک عضو پر وہ تحقیقات مکمل نہیں کر سکا۔ جو آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، خدا جانے کتنے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی ریسرچ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر وہ صرف ایک آنکھ کا اسپیشلسٹ بنتا ہے۔ ایک پرزے کو بھی وہ مکمل نہیں سمجھ سکا، اور کبھی آج تک کبھی سائنس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جناب مکمل پتہ ہے آنکھ کیا چیز ہے، بتا یہ نور آتا کہاں سے؟ بظاہر تو سب کو تم نے معلوم کر لیا، پر اس کے اندر یہ دیکھنے کی صلاحیت کدھر سے آتی ہے؟ اس کو وہ نہیں بتا سکتے۔ کان میں سننے کی صلاحیت کہاں سے آتی ہے؟ کان کتنا پیچیدہ یہ ایک چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے، یہ گلا کتنا پیچیدہ خدا تعالی نے بنایا ہے۔ انسان کا ایک پرزہ اس میں کتنی پیچیدگیاں ہیں اور کس قدر اس میں تفصیلات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نے اگر غور کرتا
اتنا 600 فٹ کا آدمی ہے، پوری انسانیت جمع ہو کر اس کو ابھی تک نہیں سمجھ سکی، تو ذرا اتنا تو ذرا غور کرنا، جس دانا بینا نے وہ کتنا عالم ہوگا، اس کے علم کی کیا یعنی شان ہوگی کہ جس نے اتنی پیچیدہ مشین بنا دی ہے، اور اس کی قدرت کی کیا شان ہوگی کہ جس نے اتنی عجیب و غریب مشین بنا دی ہے، چلتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سوچتی بھی ہے، نتیجہ بھی دیکھیں۔ جانور یہ جس طریقے سے آج سے لاکھ سال کے ہیں، 1000 سال کے ہیں، 10,000 سال کے ہیں، کروڑ سال کے ہیں، جتنا بھی آپ اس کا تعین کر لیں، جس طرح وہ زندگی گزارتے تھے آج بھی ایسے ہی گزارتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو کوئی ڈیولپ کیا بھائی؟ ان کے کھانے پینے کا طریقہ وہی ہے جو آج سے لاکھ سال یا 10,000 سال پہلے تھا، رہنے کا طریقہ وہی ہے، کھانے پینے کا طریقہ وہی ہے، سارے کے سارے معاملات وہ ہیں۔ انسان ابھی میں نے آج اس دن پڑھایا، صرف آپ ابھی 100 سال مکمل نہیں ہوا، 100 سال کا پہلے کا انسان، بلکہ 50 سال پہلے کے انسان کو دیکھو، آج کو دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہ جو انسان نے اس دنیا کو یعنی کہاں سے کہاں بلندیوں تک لے گیا ہے، یہ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ دماغی صلاحیتیں اس جسم میں کس نے رکھی ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ چلو میری مخلوق ہے، بناؤ دکھاؤ۔ فرمایا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ خود اپنے پر غور کر، انسان اپنے جسم پر غور کر۔ یہ مردے کے ساتھ زندگی کا جو کنیکشن یہ کون قائم کرتا ہے؟ اور یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو ماں کو آپ کو خود بھی خبر نہیں ہوتی، اس کو خود بھی نہیں خبر کہ میرے اندر کیا کچھ ایک کائنات کا نظام کیا کچھ ہو رہا ہے میرے اندر۔ میں نے ابھی عرض کیا، جب یہ پورا ایک پیچیدہ نظام ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، خود اس کو خبر نہیں ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا غور کرنا، کون کرتا ہے؟ یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، یہ تمام جن چیزوں سے تیرے جسم کو ہم نے بنایا، چار اس کے بیسک ایلیمنٹس ہیں، چاروں کے چاروں ہی مردہ ہیں۔ انسان کا ایک ایلیمنٹ مٹی ہے، دوسرا ہوا ہے، دوسرا تیسرا پانی ہے، چوتھی آگ ہے، یہ چاروں مردہ ہیں، ان میں سے کسی میں بھی زندگی نہیں ہے۔ اب یہ زندگی اب یہ کدھر سے آئی ہے؟ اب زندگی کہتے کس کو؟ ذرا یہ بھی ذرا سوچ رہے ہیں۔ زندگیاں 3 قسم کی بیسیکلی، ایک ہے زندگی پودوں کے، پودے کو جب کب کہیں گے یہ زندہ ہے؟ جب وہ گرو کرے گا، اور پودے کو کب کہتے ہیں؟ جب مر جائے گا، جب اس کی گروتھ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پودوں کی زندگی گروتھ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، جب گروتھ ان کی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاوا ان کا ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ مر گئے۔ اس کی اگلی شکل زندگی ہے جانوروں کی، پرندوں کی، یہ شیر، چیتا، گدھے، گھوڑے، ان سب کے، ان کی زندگی کا تعلق ہوتا ہے حرکت بلا ارادہ سے۔ اگر جب تک وہ اپنے ہر مرضی سے چلتے پھرتے رہیں گے، اس کا معنی یہ زندہ ہیں، اور جب ان کی حرکت بالارادہ ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس وقت کہتے ہیں یہ مردہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ کوئی بھی دنیا کا فلاسفر حرکت بالارادہ کو زندگی نہیں کہتا، یاد رکھیں۔ کیوں؟ انسان بالکل دوسرے جانوروں سے مختلف ہے۔ حرکت بالارادہ تو شیر میں بھی ہے، وہ اپنی مرضی سے چلتا پھرتا ہے، سوتا جدھر اس کا دل کرتا جاتا ہے۔ وہ شعور ان میں بھی ہے، ہر جانور میں، مرغی میں بھی شعور ہے، بھیڑ میں بھی شعور ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو تو دودھ پلاتی ہے، لیکن جب شیر آتا ہے تو آگ جاتی ہے۔ اگر اس کو پتہ نہیں کہ شیر کھاتا ہے اور یہ میرے بچہ ہے، تو اپنے بچے کو دودھ کیوں پلاتی ہے؟ وہ دوسری بھیڑ کے بچے کو دودھ پینے دیتی، وہ اپنے ہی کو پلاتی ہے۔ شیر سے بھاگتی کیوں ہے؟
ہر مجھے جانور سے بھاگ جس کا میں نے شعور ہے ان میں. بھائی انسان وہ نہیں ہے، انسان وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہے، جو حق اور باطل میں امتیاز کر سکتا ہے، جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. یہ جو آدمی دماغ کو استعمال کرتا ہے، حقیقت میں انسان وہی. اسی لیے قرآن پاک نے جا بجا کفار کو مردوں سے تعبیر کیا، فرمایا یہ زمین پر چلتی پھرتی لاشیں ہیں جنہوں نے سوچا بھی نہیں ہے، غور و فکر ہی نہیں کیا. اگر یہ غور و فکر کرتے کبھی بھی خدا کا انکار نہ کرتے. خدا تعالیٰ کے انکار کا سبب بھی غور و فکر نہ کرنا ہے. اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بھی ایک سبب ہے نا جی. انسان سوچتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ خواہشات کی پیروی کرنا. یہ خواہشات کی پیروی، ہر وقت کھانے کا سوچنا، ہر وقت سونے کا سوچنا، ہر وقت اچھی اچھی مشروبات کے بارے میں سوچنا، ہر وقت لکشری لائف کا سوچنا، یہ انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بلاک کر دیتی ہے. انسان میں سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے جو بھی یہ کفار کا یہ کیوں نہیں سوچتے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے ایک مقصد بنایا، دنیا. اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھا رہیں گے، اچھی سواری، بس یہی دنیا کی لذتیں. دنیا کی لذتیں، ان کی پیروی کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ انسان کو سوچنے سمجھنے سے محروم کر دیتی ہیں. آہستہ 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 جب انسان بالکل ان کا پیروکار بن جاتا ہے تو انسان میں سوچنے سمجھنے کی ساری قوت مر جاتی ہے. یہ ہے اصل سبب جس کو قرآن پاک نے جا بجا بیان کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خواہشات کی پیروی انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتی ہے. یہی انسان کو پھر کفر کی طرف لے جاتی ہے. اگر انسان سوچے، غور و فکر کرے، تو انسان کے لیے چارہ ہی نہیں ہے خدا تعالیٰ کو مانے بغیر. چارہ ہی نہیں ہے. اتنا غور و فکر نہیں کر سکتا. خدا اپنی ذات پر تو کرے، میں کدھر سے آیا ہوں. اچھا یہ نہیں کرنا، یہ ساری دنیا کی اشیاء، اتنا تو غور و فکر کر سکتا ہے نا یار. جو بھی کائنات میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی شکل ہے، کوئی بھی شکل خود بخود نہیں بنتی. اس کو کوئی بناتا ہی ہے تو یہ بنتی ہے. چیئر ہے، کسی نے بنائی ہے تو چیئر بنی ہے. جب تک اس نے بنایا نہیں تو یہ چیئر نہیں بن سکے. یہ سٹینڈ نہیں بن سکا جب تک کسی نے اس کو ایسی شکل میں دیا نہیں. کوئی بھی کائنات کی چیز خود بخود نہیں بنتی. کوئی کائنات کی چیز نہیں کہ جو خود بخود شکل اختیار کرے. ایک وہ جو خدا نے چیزیں بنائی ہیں، اللہ رب العزت کی چیزوں کی، اب وہ تو الگ مسئلہ ہے. یعنی ان کو جو کوئی انسان کو نئی شکل دینا چاہے تو بھائی وہ تو سیدھی سی بات ہے، کوئی دیتا ہی ہے تو اس کو شکل ملتی ہے. جب تک نہ دے تو جب یہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزیں بھی، حالانکہ ان کے بناتا کوئی بھی نہیں ہے، ان میں مینوفیکچر کی جاتی ہے. بناتے تھے ان میں سے ایک چیز بھی کسی نے نہیں بنائی، مینوفیکچر کیا گیا. جب مینوفیکچرنگ ممکن نہیں ہے مینوفیکچرر کے بغیر، تو کریشن کیسے ممکن ہے کریٹر کے بغیر؟ بھائی مینوفیکچر آسان ہے یا کریشن؟ ان میں وہ مشکل ہے نا جی، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا یہ جتنے بھی انسان، اچھا انہی چیزوں نے انسان کو گمراہ کر دیا. دو چیزوں کو ملایا، ایک تیسری چیز بنا دی. یار سوال یہ ہے، مان لیا تو نے جہاز اڑا دیا ہوا میں، پر اس کا ایک ایلیمنٹ تو بتانا جو تو نے بنایا ہے. ان میں ایک بھی بتانا جس میں تیری تخلیق ہے، تو نے مینوفیکچر کیا ہے، مختلف چیزوں کو آپ نے ملایا ہے. اور کیا کیا تیرا؟ اس پر اتنا اترانے لگا کہ تو جناب بالکل خدائی کا منکر ہو گیا. ان میں سے ایک چیز تو بتانا. اچھا ان جو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ بتا کر وہ خدا کی وہ چیزیں ایک ان میں سے بھی عدم میں چلی جائے، مثلا ان کا فیول ہی ختم ہو جائے دنیا سے، کیا تو ان کو اڑا لے گا؟ فیول تو نے بنایا، اسے کوئی تیرا کنٹریبیوشن ہے؟ اچھا جس المونیم کے ساتھ تو بناتا ہے اس کے باڈی، تو وہ المونیم تو نے بنائی ہے. جو بھی ہے، میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی بھی چیز ہے انسان تو مینوفیکچر کرتا ہے نا. دو چار 10,000 2,000 چیزوں کو ملایا ایک کار میں، تو اس کے بے شمار پرزے ان کو آپس میں ملایا تو کار بن کے چلنے شروع ہوگی. اور پر بات یہ ہے
پیٹرول میں، ڈیزل میں، باقی چیزوں میں یہ جو قوت ہے یہ کس نے رکھی ہے؟ اس میں تو تیرا کوئی ہے کردار؟ تو نے ان میں کوئی چیز کری پیٹرول میں، تو پھر کسی اور دوسری چیز میں بھی تو کرنا۔ میرے بھائی کائنات میں جس چیز میں بھی قوت ہے نا، پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بنانے والا خدا ہی ہے، انسان کے ان میں کسی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، صرف یہ مینوفیکچر کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر لوہا سخت ہے تو اس لوہے کو سخت بنایا کس نے ہے، وہ سختی اس میں رکھی کس نے ہے؟ اور اگر المونیم سخت کے باوجود لیکن ہے وزن میں ہلکا ہے، تو اس کو لوہے کو ذرا وزنی بنا دیا اور اس کو ہلکا بنایا کس نے؟ اس کو وزنی کیوں نہیں بنایا؟ لیکن یہ ساری یہ جو خاصیات ہیں اشیاء کی، ان خاصیات کو کسی انسان کے ان کے عمل دخل ہے ان کے وجود میں یا ان کے خاصیات میں؟ اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تعجب ہے تم پر، اتنی یعنی آسان ہے خدا تعالیٰ کے وجود اور خدا تعالیٰ کی معرفت، اس کے باوجود زیادہ نہ سے بڑے بڑے سائنس نہ پڑھنے دے، خدا اپنے آپ ہی پر غور کر لے، اپنی ذات پر ہی غور کر لے۔ یہ تجھے زندگی، اچھا یہی تو زندہ ہوتا ہے نا، چلتا پھرتا سوچتا بولتا سب کچھ کرتا ہے، اچانک بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ جب ہم تجھے بے حس و حرکت کرتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت بھی لے لیتے ہیں، سننے کی صلاحیت بھی لے لیتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت بھی لے لیتے ہیں، بولنے کی صلاحیت بھی لے لیتے ہیں، سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، پھر بول کر دکھانا، اب جواب دے۔ اس کو تو تیرے بالکل بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، کارن اس میں حرکت پیدا۔ تو فرمایا یہ اچھا پھر یہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے ملین ایئر بچا لینا اپنے آپ کو، ہمارے جب ہم تجھے موت تجھ پر طاری کرتے ہیں تو بچا لو، کر لو کوئی چارہ دنیا کا، جو تمہارے بس میں کر کے دکھا لو۔ اور بھائی اگر تم حرکت کرتے ہو یہ بھی ہماری عطا ہے، ہم تجھے حرکت کرنے کی تو تیرے جسم میں قوت پیدا کرتے ہیں، اور اگر سوچتا سمجھتا ہے تو یہ بھی تیرے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم نے رکھی ہے، دیکھتا ہے تو دیکھنے کی قوت تیری آنکھوں میں ہم نے رکھی ہے، سنتا ہے تو سننے کی صلاحیت ہم نے عطا کی ہے۔ جب چاہتے ہیں تو پھر کر، یہی زبان میری چل رہی ہے نا، ایک دن ایک نہیں چلے گی، میرے حرکت ایک دن بالکل بھی ایسا حرکت ہو جائے گا۔ اور اچھا اس کو کر کے دکھا، واپس لے کر آ، تو ساری روئے زمین انسان مل جائے نا، انسان تو دور کی بات ہے، ایک درخت کا پتا خشک ہو جائے نا، موت ہے نا، دوبارہ اس کو زندہ کر کے دکھا دو۔ درخت کے پتے ایک تن کا جب خشک ہو جاتا ہے تو دوبارہ ہرا بھرا انسان نہیں کر سکتا، وہی کرے جس کو خدا کی مشیت ہے، انسان نہیں کر سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تم پر موت طاری کرتا ہے، اور یہ موت یہ کائنات کی ہر چیز کے لیے ہے، ہر چیز کے لیے۔ اب یہ چیزیں تو تمہاری آنکھوں کے سامنے مانتے ہو، تم ان کا انکار نہیں کر سکتے، تو جس خدا نے عدم سے تمہیں وجود بخشا اور پھر تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے وجود کے بعد پھر تمہیں عدم میں لے جاتا ہے، اور یہ میں آج بھی عرض کہہ رہا تھا طلباء کو، مجھے ایک کائنات کی چیز بتاؤ، یہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہو گے جی ہم کھاتے ہیں جناب فروٹ، تو فروٹ کدھر سے آتا ہے؟ درخت سے، درخت کدھر سے آتا ہے؟ جڑوں سے، میں وہ جڑیں ایک جگہ پر ختم ہو جاتی ہے، تو جڑوں کے آگے کیا ہے؟ میرے بھائی یہ خدا کا ایک نظام ہے جو ہمارے لیے اس نے پردہ بنائے ہوئے، اصل اس کائنات میں خدا کا حکم ہے، اصل چیز خدا کا امر ہے، امر ربی ہے، یہ تو نا آغاز ہر چیز کا آغاز آپ تلاش کریں گے، آپ کو کسی چیز کی اینڈ نہیں مل سکتی، کوئی بھی چیز ہے، جانور ہے انسان ہے کچھ بھی ہے، پیچھے کیا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کے بعد وہی ہے جو قرآن کہتا ہے یہ امر ربی ہے، یہ سب کے سب میرے رب کے حکم ہے، یہ ساری کائنات اس کے امر سے ہی چلتی ہے، اور پھر یہ ہے ابتدا کائنات کی ہے، دنیا کی ہر چیز کی،
اچھا یہ ساری الیکٹریسٹی ہم چلاتے ہیں جی، تو جب استعمال ہونے کے بعد یہ جاتی کہاں ہے؟ پہلی بات تو یہ آتی کدھر سے ہے، اور دوسری بات یہ جاتی کدھر ہے؟ جہاں سے آتی ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی عمل دخل ہے کہ انسان نے اس میں کریٹ کی ہو، جہاں سے بھی آتی ہے۔ ایسے ہی باقی چیزیں ہیں، یہ اشیاء دنیا کی آتی کہاں سے ہیں، آپ اس کا کوئی آخری کنارہ نہیں پکڑ سکتے، کوئی کائنات کی چیز کا آخری کنارہ اب نہیں ہے۔ آپ جہاں تلاش کرو گے ایک جگہ پر اینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کے آگے خدا نے خود فرمایا وہ بس میرا یہ حکم ہے، وہ خدا کا حکم ہے، یہ ساری کائنات ہے خدا کے حکم سے چلتی ہے۔ آپ اس کا کنارہ پیچھے جاؤ گے تو ادھر بھی کنارہ نہیں، اور آگے دیکھو تو تمہیں اس کا کنارہ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ جاتی کدھر سے ہے بھائی؟ انسان آتے کدھر سے ہیں تو یہ جاتی کدھر ہے؟ آگ آتی کہاں سے ہے، جاتی کدھر ہے؟ یہ روزانہ بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ آتی کدھر سے ہے؟ جہاں سے بھی ہے اس میں یہ پیدا کس نے کی ہے؟ اور جب یہ استعمال ہو جاتی ہے تو استعمال ہونے کے بعد یہ جاتی کدھر ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا، یہ ساری چیزیں آتی کدھر؟ یہ روزانہ لاکھوں سالوں سے درخت ہے زمین پر بھائی، یہ آتے کدھر سے ہیں، یہ جاتے کہاں ہیں؟ میرے بھائی اصل مسئلہ یہی ہے، یہ آتے بھی خدا کے حکم سے ہیں اور یہ جاتے بھی خدا ہی کے حکم سے ہیں۔ یہ سب میرے خدا کا حکم ہے، اسی کا امر ربی ہے۔ جب تک اس حکم ہوتا ہے اس کا تو وہ چیزیں وجود میں اس کو وجود بخشتا ہے، جب تک وہ چاہتا ہے تو اس دنیا میں رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو واپس ان چیزوں کو واپس بلا لیتا ہے۔ یہ کائنات کا ہر چیز ایسے ہی ہے۔ فرمایا ثم یحییکم، مارے گا، قبر میں جاؤ گے بالکل گال سڑ کر مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، یہ سارے مٹی کی مٹی نہیں، تمہاری سمجھو کہ سب کے سب ہم جیسے گنہگار لوگ مٹی میں مٹی ملتے ہیں، نیکوکار مٹی میں نہیں۔ نبی وسلم فرمایا کہ انبیاء کرام پر اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ ان کے وجودوں کو کھائے، ان کے وجود محفوظ رہتے ہیں۔ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے واپس اسی کی طرف پلٹ کر جانا۔ تو انسان نہ تو آنے میں آزاد ہے، آنے میں آزاد نہیں ہے کوئی۔ دنیا میں انسان کہتا ہے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اچھا جب آ جاتا ہے تو کیا انسان آپ ایک زندگی کے مرحلے پر بھی انسان مرضی کر سکتا ہے؟ جو بچہ کہنے نہیں میں تو اتنا ہی رہما گا جناب، میں وڈیا نہیں ہونا، میں نہیں وڈیا ہونا، کر سکتا ہے؟ چلو ان بڑا ہو گیا تو میں ان بڈیا نہیں ہونا۔ بڑے بڑے لوگ پیسے خریدے نہیں، لیکن بڈیا ان بغیر گزارا نہیں۔ ایک مرحلے پر مجھے ایک مرحلہ دکھاؤ کہ انسان جہاں اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ نہیں میں نے عورت بننا سی میں مرد بن گیا، نہیں میں مرد بننا سی میں عورت بن گیا۔ اور بھائی اللہ کے بندے، عورت بھی خدا بناتا ہے، مرد بھی خدا بناتا ہے، بچہ بھی خدا ہی پیدا فرماتا ہے، اس کو بڑا بھی خدا ہی کرتا ہے۔ یہ سارے کام میرے رب ہی کے ہیں، اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل خدا ہی کرتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان چل بھی نہیں سکتا، ایک وقت ہوتا ہے کہ دوڑتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے اس کے مرد کے منہ پر داڑھی بھی نہیں ہوتی، پھر اس کے منہ پر داڑھی آ جاتی ہے، پھر اس کے بال کالے ہوتے ہیں، پھر اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ روکو نہیں سفید، منہ میں دانت ہوتے ہیں، کبھی وہ بڑے بڑے سخت چیزیں بھی کھا جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جناب وہ ٹھنڈا پانی بھی نہیں پینا ہوتا، وہ پانی بھی ٹھنڈا موگا ہو جاتا، نہیں ذرا گرم پانی دے جائے، دندان تکلیف ہوتی ہے۔ بچا ان دندوں، بچا ان بالوں کو، بچا جو میرے اپنے لگ بھی درد ہے، بچائے۔ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکا، ایک مرحلے پر بھی تو اپنے آپ کو نہیں روک سکا، جیسے خدا کی منشا ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے، تو موت سے تو کیا بچائے گا؟ موت سے بھی وہ اسی کی مرضی، آتا بھی انسان خدا کی مرضی سے ہے اور جاتا بھی اسی کی مرضی سے ہے۔ تو انسان اب یہ جو درمیان کا وقفہ ہے اس میں اپنی مرضیاں نہ کر، اسی کے مرضی سے رہ، تاکہ پھر تیری جیسے آگے والی زندگی ہے نا، چونکہ ڈیولپمنٹ ہے، یعنی پہلا بس ختم کرتا ہوں، ڈیولپمنٹ ہے۔ مٹی سے خدا نے بنایا پودے، پودوں سے بنایا خون، خون سے بنایا پانی، پانی سے بنایا پھر یہ سب کچھ ہے، پھر یہ اس کو واپس
اور اب ہے زندگی کے دو رخ، ایک رخ ہے انتہائی خوفناک جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، اور ایک رخ ہے انتہائی خوبصورت جس کو جنت کہتے ہیں۔ فرمایا اس کے لیے انسان تو نے اب کرنا ہے، اب تیری مرضی ہے کہ اس کو خوبصورت زندگی بنا یا بدصورت بنا، لیکن اب ہے یہ مرحلہ آگے، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، آگے سارے مراحل سب کے سب ڈیپینڈ اس پر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا